احمد رضا خان سے سچ گیا، جو بھی احمد رضا خان سے سچ گیا، کیا سے کیا ہو گیا۔ دیکھو یزیدیوں میں خباثت کا رنگ ہے، آلے نبی ہیں جن میں شرافت کا رنگ ہے، آلے نبی ہیں جن میں شرافت کا رنگ ہے۔ اور گزرے ہوئے زمانہ ہوئے پھر بھی آج تک، گزرے ہوئے زمانہ ہوئے پھر بھی آج تک کربل کی سرزمین پہ شہادت کا رنگ ہے، کربل کی سرزمین پہ شہادت کا رنگ ہے۔ اور نام و نشان یزید کا دنیا سے مٹ گیا، اب بھی حسین تیری امامت کا رنگ ہے۔ نام و نشان یزید کا دنیا سے مٹ گیا، اب بھی حسین تیری امامت کا رنگ ہے۔ میرے دوست، میرے عزیز، میرے بچے، اگر واقعی آپ نے میری تقریر کو سن لیا تو قیامت تک آپ کے دلوں سے کوئی اہل بیت کی محبت کا چراغ نہیں بجھا سکے گا، بشرطے کہ آپ میری تقریر کو دل سے سنیں۔ ابھی میں نے جس آیت کو موضوع بنایا، بہنوں اب بھی سنو، حوالہ شریف جلد ثانی باب و مناقب اہل بیت صفحہ نمبر 569۔ کتنا نمبر؟ زور سے بولو، صفحہ نمبر 569۔ ترمذی شریف جلد ثانی باب المناقب صفحہ نمبر 219 پر یہ حدیث موجود ہے۔ امام بخاری نے بیان کیا، امام مسلم نے بیان کیا۔ کتاب کھولو، دیکھو، غلط ثابت کرو، 10 لاکھ روپے کا انعام۔ اب آپ حدیث سنیے، طبیعت مچل جائے گی، دل باغ ہوگا۔ عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حجته یوم عرفہ وهو على ناقة القصواء يخطب فسمعته يقول یا ایها الناس انی ترکت فیکم ما ان اخذتم به لم تضلوا کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی۔ اجازت ہے؟ اجازت ہے؟ بولیے اجازت ہے نا؟ تھکے تو نہیں آپ لوگ؟ زور سے بولو، تھکے تو نہیں؟ ماشاءاللہ میں آپ سے بڑا خوش ہوں، ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ۔ میں ہاتھ اس لیے اٹھواتا ہوں تاکہ آپ لوگ جگے رہیں، سستی نہ آئے، نیند نہ آئے۔ اجازت ہے؟ ہاں سنیے، طبیعت میں چل جائے گا۔ حضرت جابر کہتے ہیں، کون کہتے ہیں؟ جدید وہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ میرے نبی نے جس سال حج کیا، زور سے بولو، جس سال میرے نبی نے حج کیا، حج سے 3 مہینہ پہلے، بقرعید سے 1 دن پہلے، 9 ذی الحجہ کو، کون ذی الحجہ کو؟ 9 ذی الحجہ کو، بقرعید سے 1 دن پہلے میرے نبی نے عرفہ کے میدان میں، ادھر دیکھیے، اپنے صحابہ سے اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر ایک بڑی لمبی تقریر فرمائی، بہت لمبا خطاب فرمایا، بہت ساری باتیں بیان کی، لیکن آخری میں جو بیان کیا وہ سنیے، کلیجہ ہل جائے گا۔ سنیے نبی نے آخری میں کیا بیان کیا۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ میں نے اپنے کانوں سے سنا، نبی نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، ان قریب میں دنیا کو چھوڑ کر جانے والا ہوں، ان قریب تمہارا نبی تمہارے درمیان سے رخصت ہونے والا ہے۔ میرے جانے کے بعد گھبرانا نہیں، لڑنا نہیں، جھگڑنا نہیں۔ تم لوگ کبھی یہ مت سوچنا کہ نبی چلے جائیں گے تو ہماری رہبری کون کرے گا، ہماری دیکھ بھال کون کرے گا، ہمیں شریعت کا راستہ کون بتائے گا۔ او صحابہ، میں جا رہا ہوں ضرور، مگر 2 قیمتی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، 2 وزنی شے چھوڑ کر جا رہا ہوں، 2 عظیم رہنما چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ ایک قرآن ہے، دوسری اہل بیت ہے۔ میرے جانے کے بعد لڑنا نہیں، جھگڑنا نہیں، قرآن کو بھی پکڑے رہنا، اہل بیت کو بھی پکڑے رہنا۔ جب تک دونوں کو پکڑے رہو گے ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے۔ بابو لوگ، یہ حدیث بہت مشہور ہے،
لیکن مطلب سنیے اس کا تو کلیجہ ہل جائے گا. اس حدیث کا دو مطلب ہے. جلدی بولیے, اس حدیث کا دو مطلب ہے. ایک مطلب سنیے, غور سے سنیے. پہلا مطلب سنیے, نبی نے ارشاد فرمایا کہ میں دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں, ایک قرآن ہے, دوسری اہل بیت ہے. ایک مطلب تو یہ ہے کہ قرآن کو پکڑے رہنا, اہل بیت کو پکڑے رہنا. قرآن کو اس لیے پکڑنا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے, اس میں دنیا کا ہر قانون موجود ہے. اس میں نماز کا طریقہ, روزے کا طریقہ, حج و زکات کا طریقہ, طلاق نکاح کا طریقہ, جینے مرنے کا طریقہ, اس میں ہر چیز ہے, اس میں ہر شے کا بیان ہے. اللہ کی مضبوط رسی ہے, دنیا کا ہر قانون ہے. قرآن کو اس لیے پکڑے رہنا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے, اور اہل بیت کو اس لیے پکڑے رہنا کہ جو اہل بیت ہوں گے ان کا عمل قرآن کے مطابق ہوگا. ان کا عمل اہل بیت کو پکڑے رہنا. آخر ایک حدیث میں ہے لن یتفرقا, ایک حدیث میں ہے لن یتفرقا, یہ دونوں کبھی جدا نہیں ہوں گے. کیا مطلب؟ جو اہل بیت ہوں گے وہ شرابی نہیں ہوں گے, جو اہل بیت ہوں گے وہ بے نمازی نہیں ہوں گے, جو اہل بیت ہوں گے وہ عیاش نہیں ہوں گے, جو اہل بیت ہوں گے وہ دنیا دار نہیں ہوں گے. وہ ہر لمحہ حدیث و قرآن سے محبت کریں گے. نبی کے فرمان کا مطلب یہی ہے کہ تم قرآن کو پکڑے رہنا, کیونکہ اللہ کی کتاب اور اہل بیت کو بھی پکڑے رہنا, اس لیے کہ جو اہل بیت ہوں گے ان کا عمل قرآن کے, دوست بولو, قرآن کے مطابق ہوگا. ایک تو مطلب یہ ہے. اب دوسرا مطلب سنیے, کربلا کی طرف اشارہ ہے. اس حدیث سے کس کی طرف اشارہ ہے؟ جلدی بولو, کربلا کی طرف اشارہ ہے. کیونکہ نبی پاک نے اپنے پردہ کرنے سے کئی مہینہ پہلے, جلدی بولو, 3 مہینہ پہلے حج کے موقع سے 9 ذی الحجہ کو عرفہ کے میدان میں نبی نے یہ خطبہ دیا تھا. تو دوسرا مطلب سنیے, اس حدیث سے کربلا کی طرف اشارہ ہے, کیونکہ نبی کو معلوم تھا, نبی جانتے تھے کہ ایک ایسا زمانہ آئے گا میرے اہل بیت کو ستایا جائے گا, میرے اہل بیت کو پریشان کیا جائے گا, میرے اہل بیت پر ظلم اٹھایا جائے گا, میرے اہل بیت پر کھانا بند ہوگا, پانی بند ہوگا, بے دردی سے شہید کیا جائے گا, ان کو کوفہ بلا کر دھوکہ دیا جائے گا. نبی کو سب معلوم تھا, اسی لیے نبی نے اپنے پردہ کرنے سے پہلے حج کے موقع سے اپنے صحابہ کو آگاہ کیا اور کربلا کی طرف اشارہ کر کے کہا, او صحابہ یاد رکھو میرے جانے کے بعد اہل بیت کا ساتھ مت چھوڑنا, اہل بیت سے جدا مت ہونا. او صحابہ قرآن کو بھی پکڑے رہنا, اہل بیت کو بھی پکڑے رہنا. قرآن کو اس لیے پکڑنا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے, اور میری اہل بیت کو اس لیے پکڑے رہنا کہ ان کا عمل قرآن کے مطابق ہوگا. حضرات اس حدیث کو غلط ثابت کرنے پر 1 لاکھ نہیں 50 لاکھ کا انعام. کوئی ماں کا لال غلط ثابت نہیں کر سکتا. کان کھول کر سن لو, ادھر دیکھو, مسکرانے کا وقت نہیں ہے. اردو کی کتاب لے کر کے لوگوں کو دھوکہ دینا آسان ہے, لیکن حدیث کی کتاب آپ کے سامنے اگر پیش کیا جائے, قسم خدا, اے بابو لوگ مسکرائیے مت, میری نظر سب کو دیکھ رہی ہے. آپ یہ مت سمجھیے اس طرح سے جلسے میں نہیں مسکرایا جاتا. بابو میں حق پر ہوں, ہمارے علماء حق پر ہے. کمی ہمارے اندر کچھ کمی ہے تو عمل کی ہے. کس کی ہے؟ جلدی بولیے. عمل کی کمی ہے, اس کو سدھارنا ہے. سنیوں کو اور سدھارنے کی ضرورت ہے, لیکن بقیہ لوگوں میں عمل کی کمی نہیں ہے. داڑھی تو اتنی لمبی کہ کمر میں باندھ لیا. ادھر دیکھیے حضرات, ایسا نہیں ہے, لیکن ایمان کی کمی ہے. ادھر دیکھیے ایمان کی کمزوری ہے. ان سے کہیے کہ تم کو خلاف بولنا ہے, چوروں کے خلاف بولو, گنڈوں کے خلاف بولو, ڈکیت کے خلاف بولو,
नेताओं के खिलाफ बोलो, अबे पगला तू उसके खिलाफ बोलता है जिस पर कुरान उतरा, और उसके खिलाफ बोलता है जिनके होठों को मुस्तफा चूमा करते थे, जिनके रोने से मुस्तफा रो पड़ते थे। हजरात कसम खुदा, आप होश में रहिए, अपना ईमान बचाइए, अकीदा बचाइए और सुन्नी बनकर रहिए। करबला की जंग सियासी जंग नहीं है, करबला की जंग इक्तिदार की जंग नहीं है। ये लोग कहता ही ना देखिए कि यजीद अमीरुल मोमिनीन था, हुसैन को उसकी बात मानना वाजिब, लेकिन उनसे कह दीजिए कि अमीर की बात मानना कब वाजिब है और कब वाजिब नहीं है। अमीर की बात उस वक्त मानना वाजिब है जब हदीसों कुरान के मुताबिक हो। वो से बोलिए, हदीसों कुरान के मुताबिक हो, लेकिन अमीर की वो बात मानना वाजिब, उस अमीर की बात मानना वाजिब नहीं है जिसका अमल, जिसका कौलो फेल हदीसों कुरान के खिलाफ हो। और यजीद पर इल्जाम लग चुका था, यजीद बदनाम था, हुसैन पर इताअत वाजिब नहीं थी, इसलिए हुसैन ने बैअत कबूल नहीं किया। अगर यजीद अच्छा होता, यजीद शरीफ होता, यजीद पासा होता, यजीद दीनदार होता, तो हुसैन यजीद का सपोर्ट करते, यजीद को समर्थन देते, यजीद की बैअत कबूल करते। लेकिन यजीद के अंदर बहुत सारे जराइम थे, इसलिए हुसैन ने इनकार किया। इनकार करना था कि यजीद डर गया कि इसको हटाया जाए सामने से, वरना मेरी हुकूमत गिर जाएगी। अगर हुसैन रहेंगे तो पूरा मदीना मेरी बैअत तोड़ लेगा, मक्के वाले मेरी बैअत तोड़ लेंगे। हुसैन को जबरदस्ती किया गया, मक्के में परेशान किया, मदीना में परेशान किया। हुसैन ने अपनी इज्जत को बचाने के लिए कूफा वाले के खतूत पर भरोसा करके कूफा की तरफ आप चले, लेकिन उन जालिमों ने धोखा दिया जिसने खतूत लिखकर बुलाए थे। अरे मुसलमान मेरी तरफ देखिए, इमाम हुसैन पर कौन ऐसा जुल्म है जो यजीदियों ने नहीं ढाया। हजरात आसमान कांप रहा है, जमीन कांप रही है, पेड़ पौधे लरज रहे हैं, जंगलों के परिंदे रो रहे हैं, जंगलों के जानवर रो रहे हैं। इधर देखिए हजरात, जब हुसैन शहीद हुए, इधर देखिए जब हुसैन शहीद हुए तो जंगलों से जानवरों के रोने की आवाज महीनों तक आती रही, जिन्नातों के रोने की आवाज महीनों तक आती रही। आसमान सुर्ख बना रहा, जोर से बोलो, आसमान सुर्ख बना रहा। लोगों ने महीनों सूरज नहीं देखा, डर गए कि कहीं आसमान तोड़कर गिरा न दिया जाए, कहीं ज़लज़ला ना आ जाए। ऐ मुसलमान, इमाम आली मकाम को जिस तरह से शहीद किया गया, ऐसा तारीख में किसी को शहीद नहीं किया गया। 3 दिन का भूखा प्यासा रखकर, पानी बिना इमाम आली मकाम को रख करके, इधर देखिए जिस नहरे फुरात पर पहरा लगा था, वो नहरे फुरात इधर देखिए, उसका पानी जानवर पिए तो कोई बात नहीं, उसका पानी चरिंद परिंद पिए तो कोई बात नहीं, लेकिन फातिमा का दुलारा बेटा नहीं पिएगा, हुसैन का बेटा नहीं पिएगा, रसूलुल्लाह का नवासा नहीं पिएगा। इमाम आली मकाम को 3 दिन का भूखा प्यासा रखकर उनके खानदान के लोगों को, उनके छोटे छोटे बच्चों को बेदर्दी से शहीद किया गया। फिर भी जालिम की प्यास नहीं बुझी तो उनके जिस्म पर घोड़ा दौड़ाया। अरे बोलो, उनके जिस्म पर घोड़ों के टापों से रौंदा। अब बताइए, इतना बड़ा जालिम के दुनिया में इतना बड़ा जुल्म किसी ने नहीं किया होगा जैसा जुल्म यजीदियों ने किया। फिर भी लोग यजीद की तारीफ करते हैं। आज के बाद से कोई यजीद की तारीफ करे तो जूता लेकर दौड़ाओ, चप्पल लेकर दौड़ाओ और कहो कि तुम्हारी मां ने दूध पिलाई है। तो जितनी हदीसें मैंने सुना दी गलत साबित करो, और गलत नहीं कर सकते तो तौबा करो, तौबा। मौलाना रब्बानी को कुछ नहीं चाहिए, बस तौबा करो। जहां रहो अपने अल्लाह से मोहब्बत, नबी से मोहब्बत, अहले बैत से मोहब्बत। इजाजत दीजिए तो आखिरी हदीस सुनाओ। इजाजत है तो बोलो, 10 मिनट और बोलूंगा। बाबू को बैठाइए। बाबू कहां जा रहे हैं? अरे बोलिए कहां जा रहे? 10 मिनट तो बैठो। मौलाना रब्बानी पसीना गिरा रहे हैं और आपको रहम नहीं आ रहा है। बोलिए, अरे बोलिए रहम आ रहा है कि नहीं? अगर रहम आ रहा है तो बाबू बैठ जाओ।
10 मिनट और सुनो मेरी तकरीर, फिर उसके बाद आप के कमेटी के लोग जलसा आगे चलाएंगे कि खत्म करेंगे, ये जाने। इजाजत दीजिए तो मैं हदीस सुनाऊं। इजाजत है दोस्तों, बोलो इजाजत है, लेकिन ऐसे नहीं बाबू लोग, हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। गौर से सुन लो, हवाला नोट करो, तिरमिजी शरीफ जिल्द सानी बाबुल मनाकिब सफा नंबर 218 पर ये हदीस मौजूद है। मिशकात शरीफ जिल्द सानी बाबुल मनाकिब अहले बैत सफा नंबर 570, जोर से बोलो सफा नंबर 570। गौर से सुन लीजिए, गलत साबित करने पर फिर 5 लाख का इनाम। ये इनाम इसलिए दे रहा हूं ताकि आप लोग धोखा मत खाओ। जो लोग उर्दू की किताब लेकर आपको दिखाते हैं, कहते हैं हदीस में ऐसा है, कसम खुदा वो आपको धोखा दे रहे हैं, वो आपको फरेब दे रहे हैं। हजरत हदीस वो है जो हमारे उलमा आपके सामने पेश करे। आपका ये गुलाम, आपका ये छोटा भाई, आपका मौलाना पूरी इबारत जैसी इबारत हदीस में है वैसी इबारत आपको पढ़ के सुना रहा है। आप यकीन रखो और मेरी तकरीर पर भरोसा रखो, हदीस पर ईमान रखो, मेरी तरफ देखो, हवाला नोट करो। अन अबी उसामा इब्न ज़ैद क़ाल तरक्तु नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ाता लैलतिन फी बासिल हाजत फखरज नबियो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व हुवा मुश्तमिल अला शैइन ला अदरी मा हुआ फलम्मा फरगतु मिन हाजती कुल्तु मा हाज़ा लज़ी अंत मुश्तमिल अलैहि फकशफहु फैज़ा हसन व हुसैन अला वरिकैहि फक़ाल हाज़ा इब्नाया वब्नती अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा फअहिब्बहुमा वअहिब्ब मन युहिब्बुहुमा। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। इजाजत है, बोलिए इजाजत। लेकिन लगता है आप लोग थक गए, थके तो नहीं है दोस्तों, बोलिए। 10 मिनट की बात है, 10 मिनट की बात है, बर्दाश्त करेंगे। बारिश तो हुई, लोग डर गए कि जलसा नाकामयाब रहेगा, लेकिन कसम खुदा हमारे बाबू अहमद रजा, क्या अहमद रजा, कसम खुदा स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा हमारा है, अगर वो चाहता तो कोई और किसी तरह की महफिल सजाता, लेकिन कसम खुदा अल्लाह इनके अब्बा को सलामत रखे, इनको सलामत रखे। और जितने इनके साथियों ने मेहनत किया, उन सारे साथियों को, हमारे बच्चों को अल्लाह सलामत रखे और उनके माँ बाप को लंबी उम्र दे। जलसा कराया तो अपने नबी पाक की मोहब्बत में, हुसैन की मोहब्बत में, करबला वाले की याद को जिंदा करने के लिए ये जलसा कराया। इंशाअल्लाह ये भी जिंदा रहेंगे, कसम खुदा। तबीयत मचल जाएगी। अब हदीस का मतलब सुनिए। अभी तो जितनी चीजों का मैंने वादा किया है 15 मिनट लगेगा बयान करने में। इजाजत है दोस्तों, बोले इजाजत है? इजाजत है तो बाबू लोग एक मरतबा और हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। जो हदीस मैंने सुनाई ये मिशकात शरीफ सफा नंबर 570, तिरमिजी शरीफ दूसरी जिल्द सफा नंबर 218। इधर देखिए, मैं बार बार इसलिए बयान कर देता हूं ताकि आप याद रखो और कोई आपको गुमराह ना करे। हजरत उसामा बिन ज़ैद, हजरत अबू उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं कि एक दफा ठंडी के मौसम में, किस मौसम में दोस्त बोलो, एक दफा ठंडी के मौसम में मैं नबी की बारगाह में गया। कहां गया जल्दी बोलो? नबी की बारगाह में ठंडी के मौसम में गया। इधर देखिए, इधर देखिए बाबू लोग, ठंडी के मौसम में नबी की बारगाह में गया। हजरत उसामा बिन ज़ैद कहते हैं कि जब मैं नबी की बारगाह में गया तो रात का वक्त था। किसका वक्त था? जल्दी बोलो, कौन सा वक्त था? रात का वक्त। जैसे मैं रात के वक्त में पहुंचा तो रात का हिस्सा काफी गुजर चुका था, काफी रात हो गई थी। नबी पाक ने अपना हुजरा बंद कर दिया था, अपना हुजरा शरीफ बंद कर दिया था। जैसे मैं पहुंचा
تو ادب کے ساتھ آہستہ آہستہ میں نے نبی کے حجرائے پاک کو کھٹکھٹایا، نبی کے حجرائے پاک کو آہستہ آہستہ کھٹکھٹایا، دستک دیا، اندر سے آواز آئی کون ہو؟ کیا آواز آئی؟ زور سے بولو۔ اندر سے آواز آئی تم کون ہو؟ حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کا غلام اسامہ بن زید ہے۔ کیا کہا؟ یا رسول اللہ آپ کا غلام اسامہ بن زید ہے۔ کتنا کام ہوا؟ 3 بج گئے تو 3:30 تک کا آرڈر ہے۔ اب آپ بتائیے پورا پسو یا رسول اللہ آپ کا غلام اسامہ بن زید ہوں۔ جیسے نبی نے میرا نام سنا اپنا حجرہ کھول کر باہر تشریف لائے، جیسے نبی باہر تشریف لائے تو میں نے اپنی آنکھوں سے کیا دیکھا؟ میرے نبی چادر اوڑھے ہوئے تھے، ایک روایت میں چادر، ایک روایت میں کمبل، چاہے چادر ہو چاہے کمبل، نبی چادر اوڑھے ہوئے تھے اور ایسا محسوس ہو رہا تھا، ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ اپنے بغل میں کوئی چیز چھپا کر رکھے ہوئے ہے۔ حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں کہ مجھ سے برداشت نہ ہو سکا، رہا نہیں گیا، بہت دیر تک باتیں ہوتی رہی۔ جب میں چلنے لگا تو میں نے نبی سے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کے کمبل میں کون سی چیز ہے؟ آپ کی چادر مبارک میں کتنی قیمتی چیز ہے کہ آپ مجھے نہیں دکھا رہے ہیں؟ یا رسول اللہ مجھے بھی دکھائیے کہ آپ کی چادر مبارک میں کتنی قیمتی چیز ہے، کتنی انمول چیز ہے جس کو آپ نے چھپا کر رکھا ہے۔ اتنا سننا تھا، اتنا سننا تھا، نبی پاک نے اپنا بازو اوپر اٹھایا، اپنا کمبل اوپر اٹھایا، جیسے اٹھایا میں نے کیا دیکھا؟ دائیں بغل میں امام حسن اور بائیں بغل میں حسین موجود ہے۔ کیا دیکھا؟ دائیں بغل میں امام حسن اور بائیں بغل میں حسین موجود ہے۔ نبی اپنے نواسے سے کس قدر محبت کرتے ہیں۔ اس کے بعد نبی نے فرمایا اسامہ تم کو معلوم ہے یہ کون ہے؟ یہ دونوں میرے بیٹے اور میری بیٹی کے بھی بیٹے ہیں، یعنی میرا لاڈلا بیٹا میرا نواسا حسین ہے۔ حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں ایک روایت اس طرح کی ہے، ادھر دیکھیے، ایک روایت اس طرح کی ہے کہ دونوں بچے اتنے حسین تھے، اتنے خوبصورت تھے کہ جب دونوں بچوں کو میں دیکھنے لگا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ جب دونوں بچوں پہ میری نظر پڑی تو نظر ہٹنے کا نام نہیں ہے۔ جب نبی نے میرا یہ انداز دیکھا کہ میرا اسامہ بن زید غلام کس قدر میرے نواسے کو محبت بھری نظروں سے دیکھ رہا ہے تو نبی نے اللہ سے اس طرح دعا کیا۔ سنیے اس دعا میں ہم لوگ بھی شامل ہیں، اس دعا میں ہم لوگ بھی شامل ہیں۔ سنیے جتنے حسینی ہیں سب شامل ہیں۔ نبی نے اللہ سے اس طرح دعا کیا اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما۔ نبی نے اللہ سے اس طرح دعا کیا اے میرے پروردگار یہ دونوں میرے نواسے ہیں، میں ان سے محبت کرتا ہوں، میری تمنا ہے، میری آرزو ہے، میری خواہش ہے تو بھی محبت فرما، اور یا اللہ جو بھی میرے ان دونوں نواسوں سے محبت کرے ان سے بھی تو محبت فرما۔ کتنے لوگوں نے بابو لوگ حدیث سن لیا، گواہی دو تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ آپ سو نہیں رہے تھے، حدیث سن کر نبی کی محبت میں مچل رہے تھے۔ ہاں سن کر بولو۔ ادھر دیکھیے اس حدیث میں کون لوگ داخل ہیں؟ حسینی یا حسین کے خلاف بولنے والا؟ زور سے بولو، کون داخل ہے؟ ہاں جو حسین سے محبت کرے گا، جو حسین کی تعریف کرے گا وہ لوگ اس حدیث میں آئیں گے، اور جو خلاف بولے گا وہ اس حدیث میں جائیں گے کہ نبی نے فرمایا من عصا حسینا فقد عصانی ومن عصانی فقد عصى اللہ۔ جس نے میرے حسین کو تکلیف دیا اس نے مجھے دیا،
اور جس نے مجھے دیا اس نے اللہ کو دیا، اور جس نے اللہ کو دیا وہ بھول جائے کہ جنت میں لڈو کھائے گا، سیب سنترا کھائے گا، اس کی جہنم میں وہ پٹائی ہوگی کہ دماغ خراب ہو جائے گا۔ لڑنے کا وقت نہیں ہے، سمجھنے کا وقت ہے۔ حضرات کربلا کا واقعہ کیوں پیش آیا آپ کو معلوم ہے؟ ادھر دیکھیے 2 منٹ غور سے سنیے۔ کربلا کا واقعہ صرف اتنی سی بات تھی